پہلے کیا کیا؟ دودھ پیش کیا. کہا لیجئے چودھری صاحب دودھ پیجئے. اس نے دودھ پی لیا. کہا ذرا آپ کے پاؤں دبانا چاہتی ہوں. کہا کیوں؟ کہا اپنے گھر میں اپنے ماں باپ کی خدمت کرتی. اب آپ میرے سرتاج ہیں, آپ کی خدمت میرے اوپر لازم ہے. اب آپ ایسا کیجئے کہ مجھے اجازت دیجئے. اس نے پاؤں دبانے شروع کیے. اچھا وہ جانتی بھی تھی پاؤں دبانا. کچھ لوگ تو پاؤں دباتے ہیں تو اور درد کر دیتے ہیں. اس کو پوائنٹ پتا تھے. دبانا شروع کیے نا, چودھری کو ریلیکس فیل ہونے لگا. چودھری کو جیسے ہی نیند آئی اور ویسے ہی اس نے خراٹے شروع کیے. کہنے لگی چودھری صاحب اچھا آپ کو نیند آ رہی ہے اور میں بھی جا رہی ہوں, اگر برا نہ مانے اور صبح کو فجر کی نماز میں اٹھا دوں. سبحان اللہ. اب ایک تو چودھری, دوسرا مرد, دو اندر اس کے گھمنڈ کی علامات. مرد تو اکثر گھمنڈی ہوتے ہیں. 100 کلومیٹر سفر کر کے گھر میں آ کے کہیں گے پانی لے کے آؤ. ارے تو 100 کلومیٹر سفر کر لیا, 4 قدم دور پانی بھی پی لے, مگر چونکہ دادا گیری جہاں چلتی ہے وہاں چلاتا ضرور ہے. تبھی حضور نے فرمایا تم میں بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہتر ہے. ٹھیک ہے بات نہیں؟ اب سنو, اس نے کہا چودھری صبح فجر میں اٹھاؤں. اس نے باقیہ سے بدتمیز, مجھے سمجھائے گی. اس کا دل توڑ دیا. نہیں اللہ والوں کا اتنی جلدی نہیں ٹوٹتا ہے. مبلغ کوئی ایسا تھوڑی ہوتا ہے, خدا کی قسم مبلغ تو ولی ہوتا ہے. مبلغ تو وہ ہوتا ہے جو اپنے رب سے جب تک دعائیں مانگتا رہے جب تک اس کی تبلیغ پوری اثر نہ کر جائے. اس نے یہ نہیں کہا کہ میں تجھے نماز پڑھانے کے لیے ڈانٹتے کیوں ہوں, کچھ نہیں بولی, بالکل چلی گئی, مگر راستہ نہیں بدلا. دوسرے دن پھر آئی, پھر وہی دودھ لے کے آئی. اس نے کہا پھر تم دودھ لے کے آئی ہو, پھر نماز کے لیے کہو گی. کہا چودھری صاحب نماز کے لیے دیکھتی ہوں, آپ میرا حق تو نہ چھینے, خدمت کرنا تو میرا حق ہے. اس نے دودھ کل کا والا یاد کیا, بچہ تھا, اس کو تھوڑا سا لالچ ہوا, دودھ پی لیا. کہ ذرا پاؤں بھی دبانا چاہتی ہوں. ٹھیک ہے, پاؤں بھی بہترین دبائے. دباتے 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 چودھری کو پھر خراٹے شروع ہوئے. چودھری جیسے ہی سونے لگا کہنے لگے چودھری صاحب آپ بھی سو رہے ہو اور مجھے بھی پھر نیند آ رہی ہے. دیکھو برا نہ ماننا اور آپ ذرا غصہ اور جلال نہ فرمانا. اگر برا نہ مانو تو فجر کی نماز میں آپ کو صبح اٹھا دوں. آؤ دیکھا نہ داؤ, چودھری نے ایک دم اچانک لات ماری. اس کے لگی لات نیچے گری, پتھر کی نوک پہ اس کا منہ لگا اور جیسے منہ لگا اس کا منہ پھٹ گیا. منہ سے خون کے قطرے نیچے کو گرنے لگے اور جب منہ کے قطرے نیچے خون کے نکلے ایک لفظ بھی نہیں بولی, یہ بھی نہیں بولی میں تجھے نماز کے لیے تو کہہ رہی ہوں. نہ جانے کتنی نیک ماں کی اولاد تھی وہ, اس کا باپ کتنا شریف ہوگا جس نے ایسی بیٹی کی تربیت کی ہے. کہاں گئی ایسی عورتیں, کہاں گئی وہ نیک بچیاں, وہ میاں اللہ کی ولیہ تھی, ایک لفظ بھی نہیں بولی. کتنی اعلیٰ ظرف کی تھی وہ خاتون. چلی گئی مگر آتی رہی, جاتی رہی, آتی رہی, گالیاں بھی کھاتی رہی, پٹی بھی تھی. کئی ہفتے گزرے, چودھری کے دل میں کچھ رحم آ گیا. چودھری بولا یہ بتا تو چودھری کی بیٹی ہے, مارتی ہے, مارتا ہوں, پٹتی ہے, گالیاں کھاتی ہے, پھر بھی تجھے کیا لالچ ہے جو مجھ سے نماز کے لیے کہتی ہے؟ کہنے لگی چودھری اور کوئی لالچ نہیں, بات یہ ہے میں نمک حرام نہیں ہوں, نمک حلال ہوں. چودھری اگر تو بے نمازی ہو کے مرے گا, نبی فرماتے ہیں بے نمازی جب مرے گا اس کو اتنی پیاس لگے گی 7 سمندر کا پانی بھی اگر وہ پی لے تو اس کی پیاس نہیں بجھ سکتی. جو اپنے رب کے سامنے جھکتا نہیں, جو اپنے رب کو یاد نہیں کرتا, چودھری بے نمازی قبر میں ذلیل ہوگا, ذلیل ہو کے مرے گا. چودھری بے نمازی جہنم میں جائے گا, بے نمازی قیامت کے دن فرعون اور نمرود کے ساتھ کھڑا ہوگا. اب یہ بتا اگر تم نماز نہیں پڑھو گے تو میرے بچے بھی جہنم میں جائیں گے, وہ بھی بے نمازی باپ پہ چلے گئے تو پھر کیا ہوگا؟ بس اسی لالچ میں تیری گالیاں بھی کھاتی ہوں, تجھ سے پٹتی بھی ہوں, اور کوئی مجھے لالچ نہیں چودھری, بس اسی وجہ سے آتی ہوں. چودھری کے دل میں رحم آیا, کہنے لگا صبح تو مجھے مت اٹھانا, میں صبح تجھ کو اٹھاؤں گا, میں فجر کی نماز میں تجھے صبح اٹھاؤں گا. چودھری نے اپنی بیوی کو جب اٹھایا, بیوی کا دل خوش ہو گیا اور وہ جب سجدے میں گیا چودھری تو یہ بھی سجدے میں جا کے بولی مالک میں کمزور ہوں, میری کوئی حیثیت نہیں ہے, میری کوئی اوقات نہیں, میں گنہگار تیری بندی ہوں, تو بے پناہ طاقتوں والا, دل بدلنے والا ہے. اے میرے مالک تو بہترین قدردان ہے, تجھ کو خبر ہے کہ تیری بندی کتنی پٹی ہے, کتنی اس نے گالیاں کھائی ہیں, کتنی مار کھائی ہے, تب میرا آدمی یہاں تک آیا ہے. مالک آج یہاں تک لائی ہوں, بڑی مشکل سے لانا میرا کام تھا, اس کے دل کو بدل دینا میرے کریم, میرے رحیم, میرے فضل کرنے والے کریم تیرا کام ہے. ایسی روئی اللہ نے چودھری کے دل کو ایسا بدلا, عرش سے ٹکرائی اس کی آنکھ کہ چودھری کی پھر کبھی تہجد
تہجد کی نماز بھی قضا نہیں ہوتی تھی، اس نے ایک بڑی سی عالی شان مسجد بنوائی، بلکہ پھر مساجد بنوائی، اس نے ہر گاؤں میں ایک بہترین مسجد بنوائی، پورے 100 کا نمازی، اس کی بیویاں نمازی، اس کے بچے نمازی، پورے علاقے میں نماز کی لہر دوڑ گئی، علماء پڑھانے والے آگئے، مدرسے چالو ہو گئے، ایک عورت نے پورے علاقے کو بدل کے رکھ دیا، ایک ولیہ نے پورے علاقے کو بدل کے رکھ دیا۔ میاں جب ان دونوں کے درمیان بچہ پیدا ہوا تو کوئی عام بچہ نہیں تھا، بقول حضور مفتی اعظم ہند وہ اپنے وقت کا سلطان محمد باہو تھا، اپنے وقت کا قطب الاقطاب تھا، جس نے کہا تھا تسبیح پھری پر دل نہیں پھریا، کیلے نہ تسبیح پھڑ کے ہوں، علم پڑھا پر ادب نہ سکھیا، کیلے نہ علم نو پڑھ کے ہوں۔ جب ماں باپ پنجاب میں نماز پڑھے تو بیٹا سلطان محمد باہو بنتا ہے، جب ماں باپ نماز پڑھے کلیر والے کے تو پھر علاء الدین مخدوم علاء الدین صابر بنتا ہے، جب ماں باپ نمازی ہو مجد الفسانے کے تو پھر وہ مجد الفسانی شیخ سرہندی بنتا ہے، جب ماں باپ نماز پڑھے امام احمد رضا کے تو بیٹا بریلی کا اعلیٰ حضرت بنتا ہے، جب ماں باپ نماز پڑھے معین الدین چشتی کے تو بیٹا اجمیر کا سلطان سلطان الہند بنتا ہے، جب ماں باپ نمازی ہو عبد القادر جیلانی کے تو اس کا بیٹا غوث اعظم بنتا ہے، جب ماں باپ نماز پڑھے مدینے کی سرزمین پر تو بیٹا پھر کربلا میں سر جھکاتا ہے اور کہتا ہے میری ماں فاطمہ آپ جب رات کو سجدہ کرتی تھی تو صبح کو میری والدہ اٹھا بھی لیتی تھی، مگر حسین جب کربلا میں سر جھکائے گا تو قیامت میں ہی اٹھائے گا۔ نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، فیضان غریب نواز، فیضان مخدوم اشرف، عرس حلیمی،